شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آسمان شریعت اسلامیہ کے درخشندہ آفتاب تھے۔ آپ ایک بہت بڑے محدث، جلیل القدر مفسر، عظیم المرتبہ متکلم، رفیع الشان فقیہ، بہترین مقرر، اعلیٰ درجے کے انشاء پرداز اور بلند پایہ سیاست دان تھے۔ آپ کی ذاتی گرامی علم و عمل کا سرچشمہ تھی اور آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام، خدمت مسلمین اور خدمت ملک و ملت میں گزری۔ آپ کے قلم اور زبان سے شریعت کے اسرار آشکار ہوئے اور آپ کے کردار نے مسلمانوں میں زندگی کی روح دوڑا دی۔ مجاہد اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسے وقت دنیا میں بھیجتا ہے جب امت میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت علامہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علماء زمان، محقق دوران اور دنیائے اسلام کا درخشندہ آفتاب بنایا تھا۔ ان کی بے مثل ذکاوت، بے مثل تقریر، عجیب و غریب حافظہ اور کمالات علمیہ ایسے نمایاں اوصاف ہیں، کوئی شخص منصف مزاج انکار نہیں کر سکتا۔ مورخ اسلام حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ عثمانی اپنے وقت کے زبردست متکلم، نہایت خوش تقریر، مقرر، محدث و مفسر اور محقق تھے۔ حلقہ علماء میں ایسا قادر الکلام مقرر اور ایسا بلیغ البیان خطیب شاید اب تک میسر نہ ہوا ہوگا۔ جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ علم و کمال کا سمندر موجیں مار رہا ہے اور علم و عرفان کی سوتیں رہ رہ کر ابل رہی ہیں۔ وہ تحریر و تقریر میں اپنے وقت کے امام تھے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم فرماتے ہیں کہ مولانا عثمانی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، پاک باز محدث، بہترین مفسر اور خوش بیان مقرر تھے۔ ان کی تقریر کے ایک ایک لفظ میں علم و عرفان کا سمندر موجیں مارتا تھا۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ جماعت علماء دیوبند میں حضرت علامہ عثمانی نہ صرف ایک بہترین عالم ہی تھے بلکہ ایک صاحب الرائے مفکر بھی تھے۔ آپ کا فہم و فراست اور فقہ نفس بے نظیر تھا۔ آپ اس علمی ذوق کے امین تھے جو اکابر دارالعلوم سے بطور وراثت آپ کو ملا تھا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند کے مخصوص علوم پر آپ کی گہری نظر تھی اور درسوں میں آپ کے علوم کی بہترین تفہیم کے ساتھ تقریر فرماتے تھے۔ علوم میں نظر نہایت گہری اور عمیق تھی۔ علمی لائنوں میں آپ کا درس و تدریس اور مختلف مدارس عربیہ، مدرسہ فتح پور، دہلی دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے ہزارہ طلباء کے بعد دیگر افادہ ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔ تصنیفی لائنوں میں آپ کی متعدد تصانیف اور قرآن حکیم کی تفسیر بصورت فوائد اور مسلم شریف کی عربی شرح یادگار زمانہ رہیں گی، جو پوری دنیا اسلام میں نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔ سیاسی لائنوں میں آپ نے تقسیم ملک سے پہلے اپنی مدبرانہ سیاسی قابلیت سے ریاست حیدرآباد کو ایسے وقت میں بعض مہلک مذہبی فتنوں سے بچانے کی سعی جمیل فرمائی جبکہ اس کے معاملات بہت زیادہ خطرے میں تھے۔ آزادی وطن کی حقیقت سے لاکھوں باشندگان کو آگاہ کیا اور آزادی ملک کی جد و جہد میں آپ نے کافی حصہ لیا اور آپ کی فصیح و بلیغ تقریروں سے لاکھوں باشندگان وطن آزادی وطن کی حقیقت سے آگاہ ہوئے۔ تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان کو اپنا مستقل وطن بنا لیا اور کراچی میں مقیم رہ کر پاکستان کی بہت سی دینی و سیاسی اور ملی خدمات انجام دیں۔ پاکستان کے ارباب حکومت پر آپ کی علمی اور سیاسی خدمات کا خاصا اثر تھا اور یہاں کی گورنمنٹ کے ہائی کمان میں آپ کی عالمانہ اور مفکرانہ حیثیت سے خاص عظمت حاصل تھی۔ آپ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے رکن اور مذہبی قانون کمیٹی کے صدر تھے۔ بلا شبہ حکومت پاکستان نے آپ کے ساتھ حیات اور ممات کا جو معاملہ کیا وہ ایک قدر شناس حکومت کو اپنے مخلص خیر خواہ اور ملک کے ایک ممتاز عالم دین کے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا۔ شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم سن ہجری 1305 مطابق سن عیسوی 1885 کو پردہ عدم سے ظہور میں آئے۔ آپ کی ولادت ضلع بجنور میں ہوئی
جہاں ان دنوں حضرت علامہ کے والد محترم مولانا فضل الرحمان عثمانی سرکاری مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر تھے۔ مولانا فضل الرحمان عثمانی دہلی کالج کے تعلیم یافتہ تھے، بڑے فاضل اور اردو فارسی کے بہترین ادیب اور شاعر تھے، اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے دارالعلوم دیوبند میں رفیق اور معاون تھے اور ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور ان کے صحیح علمی و سیاسی جانشین تھے۔ سن ہجری 1335 مطابق سن عیسوی 1908 میں دیوبند سے فارغ ہوئے اور دورہ حدیث میں تمام طلباء سے اول نمبر آئے، اور ذی قعدہ سن ہجری 1333 میں آپ کی شادی ہوئی، لیکن آخر وقت تک اولاد سے قطعاً محروم رہے۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ درجے کے اساتذہ میں سے تھے، لیکن ساری زندگی فی سبیل اللہ پڑھاتے رہے۔ متوسط کتابوں سے لے کر مسلم شریف اور بخاری شریف تک کی تعلیم دی۔ تمام علوم معقولہ اور مقولہ، منطق و فلسفہ، ریاضی، فقہ و حدیث اور تفسیر میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ عہد طالب علم ہی میں جو کتابیں پڑھتے دوسرے ہمدرسوں کو پڑھاتے تھے، طلباء کے ٹھٹ لگ جاتے۔ مدت تک دارالعلوم دیوبند میں خدمت درس و تدریس کے بعد مدرسہ فتح پور دہلی میں صدر مدرس بن کر تشریف لے گئے۔ سن ہجری 1338 میں آپ نے فریضہ حج ادا کیا اور سن ہجری 1344 میں شاہ حجاج کے دعوت پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے اور وہاں عربی میں زبردست تقریریں کی اور شاہ سعود اور دوسرے علماء ممالک سے علمی و فقہی مکالمے اور مباحثے کیے۔ سن ہجری 1348 میں آپ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل ضلع سورت میں تشریف لے گئے اور وہاں تفسیر و حدیث پڑھاتے رہے۔ سن ہجری 1354 مطابق سن عیسوی 1936 میں دارالعلوم دیوبند میں پرنسپل صدر محتم کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، جہاں آپ نے دارالعلوم کی ترقی میں نمایاں کوشش فرمائی اور ہزاروں تشنگان علوم آپ کے چشمہ فیض سے سیراب و شاداب ہوئے، جن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد مفتی حضرت مولانا محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹی مہاجر مدنی، مولانا سید مناظر حسن گیلانی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا اطہر علی سلہٹی، مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا مفتی محمد عتیق الرحمان عثمانی، مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی جیسے مشاہیر علماء آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ درس و تدریس اور دارالعلوم کے اہتمام کے علاوہ آپ نے متعدد تصانیف بھی اپنے قلم فیض رقم سے تالیف فرمائی ہیں، جن میں قرآن کریم کی تفسیر اور مسلم شریف کی شرح فتح الملہم زبردست علمی شاہکار ہیں۔ آپ کی تفسیر کے متعلق امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ عثمانی نے تفسیر لکھ کر تمام دنیائے اسلام پر احسان عظیم کیا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی تفسیر ابھی تک نہیں دیکھی، اس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی روح کار فرما ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا عثمانی نے بہت سے ضخیم تفسیروں کو مختصر کر کے سمندروں کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ اس تفسیر کے علاوہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم شریف، اعجاز القرآن، اسلام کے بنیادی عقائد، العقل والنقل، الشہاب اور فضل الباری شرح صحیح بخاری علمی شاہکار تالیفات ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ عثمانی کے تصنیفی اور علمی کارناموں اور کمال علمی کا نمونہ اردو زبان میں ان کی تفسیر قرآن کریم ہے۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان مرحوم فرماتے ہیں کہ علامہ عثمانی ان علماء کرام میں سے تھے جو کلام اللہ کے حقائق اور معارف پر بالغانہ نظر رکھتے ہیں، جن میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قرآن دانی اور قرآن فہمی کی پوری صلاحیت علامہ عثمانی مرحوم کو حاصل تھی۔ دینی و علمی خدمات کے علاوہ آپ کی سیاسی اور قومی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت علامہ کی سیاسی، ملکی اور ملی خدمات کا آغاز جنگ بلقان سے ہوا، پھر آپ نے تحریک خلافت میں زبردست حصہ لیا۔ آپ پہلے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے زبردست رکن تھے۔
اور 1919 سے 1945 تک اس میں شریک رہے۔ پھر آپ نے مسلم لیگ میں شرکت فرما کر تحریک پاکستان کو تقویت بخشی اور تحریک پاکستان کے حامی علماء پر مشتمل ایک جماعت مرکزی جمعیت علماء اسلام کے نام سے تشکیل دی، جس کے پہلے صدر علامہ عثمانی ہی منتخب ہوئے اور نائب صدر مولانا ظفر احمد عثمانی کو مقرر کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کا وجود ان دونوں حضرات کا مرہون منت ہے، اور اگر یہ حضرات مسلم لیگ میں شرکت کر کے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سواد اعظم کی رہبری نہ کرتے تو مسلم لیگ کی طرف ہوا کے رخ کو موڑنا اور نظریہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھارے کا منہ پھیرنا ناممکن نہیں تو دشوار بہت تھا۔ علامہ عثمانی نے اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے صدر کی حیثیت سے ملک کے دورے کیے اور سرحد کے ریفرنڈم میں کامیابی آپ ہی کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کشمیر کی جد و جہد آزادی میں نمایاں حصہ لیا اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے باعث آپ نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قانون اسلامی کی تجویز قرار دی کہ اس خطۂ زمین میں پاکستانی مسلمان قرآن و سنت کے قوانین نافذ کریں گے اور اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے علوم و فنون اور اپنی زبان اردو کو فروغ دینے کے لیے کسی کے تابع اور محتاج نہیں رہیں گے۔ علامہ عثمانی کے اس عظیم مشن کو پورا کرنے کے لیے علماء دیوبند نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خصوصاً ان دینی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جن اکابر علماء نے شب و روز محنت اور جد و جہد کی ہے، ان میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم الوقت حضرت مولانا مفتی محمد حسن امر تسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اطہر علی سلہٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس عظیم مقصد کی خاطر اپنی زندگی کے آخری سال قربان کیے۔ آپ کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ پاکستان میں اسلامی احکام اور قوانین کا اجرا اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مگر قدرت نے جس سے جتنا کام لینا مقرر کیا ہے اسی قدر اس سے کام لے کر اس کی زندگی کا پیمانہ لبریز کرتی ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کا مشن پاکستان کا وجود تھا اور حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی کی زندگی کا مطمح نظر قدرت کے نزدیک قرارداد مقاصد کی تجویز کو پاس کرانا تھا کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت پر رکھا جائے۔ اب اسی تجویز کو مد نظر رکھ کر حضرت علامہ مرحوم کے روحانی فرزند جناب مولانا محمد تقی عثمانی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان قانون اسلامی کی ترتیب و تدوین میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ اپنے اکابر کے اس عظیم مشن کو پایہ تکمیل کو پہنچائیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ان کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و علمی اور سیاسی خدمات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور بقول شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت علامہ عثمانی اس دور کے رازی اور غزالی تھے۔ الغرض پاکستان بننے پر 14 اگست 1947 کو دیوبند سے افتتاح پاکستان کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے کراچی تشریف لائے اور قائد اعظم کی درخواست پر اپنے دستے مبارک سے پاکستانی پرچم لہرایا اور 13 دسمبر 1949 کو معمولی بخار کے بعد یہ آفتاب علم و عمل ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ دنیا اسلام ہر طرف کوہرام مچ گیا اور پوری ملت اسلامیہ اپنے مذہبی امام کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئی۔ 2 لاکھ سے زائد عقیدت مندوں نے نماز جنازہ پڑھی اور امامت کے فرائض مفتی اعظم پاکستان حضرت شیخ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیے اور آپ کا جسد خاک اسلامیہ کالج جمشید روڈ کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے آپ کی رحلت پر فرمایا کہ علامہ عثمانی کا یکایک ہم سے جدا ہونا ایک ایسا صبر آزما سانحہ ہے جس میں چشم ماتم گسار خدا جانے کب تک اشک بار رہے گی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کے ظالم ہاتھوں نے ایک ایسی ہستی کو ہم سے جدا کر دیا
جس سے ملک کے تمام مذہبی رہنما ہدایت حاصل کرتے تھے۔ حق تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر سی زندگی حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک ضرور دعا یا کلمات کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔